السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہم جو اس چیپٹر میں پڑھیں گے وہ ہے تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات 1857 سے 1940 تک کے، 1940 سے 1947 تک کے، 1956 کا آئین، 1958 میں مارشل لا کیوں لگایا گیا اس کی وجوہات، 1962 کا آئین، یحییٰ خان کے LFO کے اہم پہلو پر بحث کریں گے، مشرق پاکستان کی علیحدگی کے اسباب پر بحث کریں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم چیپٹر نمبر 2 میں پڑھیں گے۔ اور جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر، کہ برصغیر مسلمانوں کی جو آمد ہوئی تھی برصغیر جنوبی ایشیا میں وہ 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی تھی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند سال بعد ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ سیاسی سطح پر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا انگریزوں نے۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنی سازشوں کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہادت نوش کرنا پڑی۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی طرح 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ اب 1857 کی جو جنگ تھی اس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن جب ناکامی ہوئی تو ہندوؤں نے سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا، جس سے سارا جو روب جو تھا انگریزوں کا وہ مسلمانوں پر رہا۔ اب مسلمانوں کو اس غلامی سے، اس مشکل دور سے نکالنے کے لیے جس نے سب سے پہلے قدم اٹھایا وہ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان ہیں۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ان کی ملازمتیں لے لیں، ان کی جائیداد چھین لی، کاروبار ختم کر دیے۔ اس لیے مسلمان بحیثیت قوم جو تھے انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا کہ وہ ان کو صحیح راستے پر لائیں گے۔ اس چیز کے لیے جو سب سے پہلے مقاصد تھے تحریک علی گڑھ کے لیے، جو کام سر سید احمد خان نے کیا وہ تھا حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، کہ مسلمان جو ہیں وہ حکومت کے خلاف نہیں ہیں۔ مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، کہ جب تک وہ جدید علوم جو ہیں حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا، کہ جب تک وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اس ٹائم تک وہ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، کہ جب تک ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے اس کے بارے میں ہے کہ 1859 میں مراد آباد میں اسکول قائم کیا، 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، 1875 میں علی گڑھ اسکول قائم کیا جو کہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے بعد جو قدم اٹھائے سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید کی سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب انگریز کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی، کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور رسالہ اسباب بغاوت میں انہوں نے واضح لکھا کہ اس میں صرف مسلمانوں کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس جنگ میں مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کو غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر
سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں، کہ جب تک مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کا پتہ نہیں ہوگا اور وہ انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک انہوں نے انہیں سیاست سے دور رہنے کے لیے کہا۔ آخری جو ان کا کارنامہ تھا، اب جو جتنے بھی کارنامے تھے یہ ان کی زندگی تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات جاری رکھی۔ جیسے سر سید نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں میں کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخیص کی تشکیل ہوئی، کہ ان کی الگ قوم کی پہچان ہوئی کہ وہ الگ قوم ہے۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 11 ہے، چیپٹر نمبر 2 کا۔ آج ہم نے تھوڑا سا تحریک پاکستان کا پس منظر پڑھا کہ کیسے مسلمان جو تھے برصغیر جنوبی ایشیا کے شہید ہوئے اور کیسے وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد ہم نے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کی خدمات پڑھی کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور سیاسی طور پر ان کو ابھارا اور تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔